سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صابر شاکر صاحب آپ کا. صابر شاکر صاحب, حفیظ شیخ صاحب کی تبدیلی کے بعد جو وزراء ہیں وہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ دے رہے ہیں آ کے. کوئی مہنگائی کا ذمہ دار کہہ رہا ہے, شبلی فراز صاحب کو آج میں ٹی وی چینل پر ایک سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ سیاسی شخص اگر ہو تو وہ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے, جو ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے وہ مختلف اینگل سے دیکھتا ہے. تو بات یہ ہے, یہ تو شروع سے ہی سب کو پتہ ہے کہ حفیظ شیخ کوئی سیاسی شخص تو ہے نہیں. اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ ان کو لے کے کیوں آئے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر آپ نے مہنگائی کی ذمہ داری ان پر ڈال کر ہی ان کو عہدے سے ہٹایا ہے تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا تو اسٹیٹ بینک کا کام ہے. وہاں آپ لوگ تبدیلی کوئی کر نہیں رہے, وہاں آپ وہ آرڈیننسز کے ذریعے تبدیلی لے کے آ رہے ہیں جو آپ مکمل طور پر خود مختار کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا جو یہ عذر پیش کر رہی ہے مہنگائی, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور بار بار اتنی اہم وزارت میں تبدیلی, کیا یہ انڈائریکٹلی اعتراف نہیں ہے اپنی ناکامی کا؟ دیکھیں, یہ جہاں تک حفیظ شیخ صاحب کی تبدیلی کا تعلق ہے, آئی تھنک 3 مارچ کو ایک اپسیٹ ہوا اور یوسف زائی گیلانی صاحب جیت گئے, حفیظ شیخ صاحب ہار گئے, اور اس وقت سے لے کے اب تک گورنمنٹ جو ہے اس کے آفٹر شاک سے گزر رہی ہے. اور اسی دوران حفیظ شیخ صاحب کو خاص طور پہ لایا گیا تھا, اور اسد عمر صاحب کو تبدیل اس لیے کیا گیا تھا کہ IMF کے ساتھ معاملات طے کرنے تھے, اور اسد عمر صاحب کی پالیسی جو ہے وہ اسٹرکٹ تھی, وہ نہیں کمپرومائز کر رہے تھے یا فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے تھے. تو تب حفیظ شیخ صاحب کو یاد کیا گیا اور حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا اسپیشلی, اور IMF کے ساتھ معاملات طے ہوئے, وہاں سے پیکج لینا تھا وہ لے لیا گیا. اور اسی دوران یہ بھی ہوا کہ وفاقی کابینہ میں بھی یہ کافی کیا کہنا چاہیے رد عمل موجود تھا کہ اس وقت گورنمنٹ کو سامنا ہے ایک ہی مسئلے کا, اور وہ ہے مہنگائی. مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, اور جب اس کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع آتا تھا اپنی معاشی پالیسیوں کو تو حفیظ شیخ صاحب اویلیبل نہیں ہوتے تھے. یہ چیز وزیر اعظم عمران خان تک بھی پہنچتی تھی, اور وزراء بھی یہی کہتے تھے کہ بھی ہم کس کھاتے میں, وزیر اطلاعات ہوں یا فواد چودھری ہوں, شیخ رشید صاحب ہوں, اسد عمر ہوں, کہ ہم کس کھاتے میں ان کے جو فیصلے ہیں ان کا دفاع کریں. اور اس میں جو حفیظ شیخ صاحب ہیں اور ایون رضا باقر صاحب بھی, جن کا آپ نے نام لیا, رضا باقر صاحب بھی یہ سارے کا سارا امپلیمنٹ کر رہے ہیں IMF کے پروگرام کو, اور اس میں کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہونے دے رہے. وہ جہاں جو ادھر سے وش لسٹ آتی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں. اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے ٹیکنوکریٹ کی, اور ایک ڈائریکٹ منتخب جو عوام میں سے آیا ہوتا ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کتنی سخت برداشت کر سکتی ہے, کتنی نہیں کر سکتی. کل کو ہم نے عوام میں جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, تو پھر آپ یہ جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تبدیلی جو آپ جو ہے تھوپنے جا رہے ہیں, آپ نے نیپرا ایکٹ میں تبدیلی, پھر اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترمیم تبدیلی, یہ ظاہر حفیظ شیخ صاحب نے کروائی نا, کیا وہ دھوکے میں کروا لی, ان کو مس کمیونیکیٹ کیا, صحیح بتا نہیں سکے, اب حکومت کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے؟ کیا یہ بھی وجوہات ہے کہ حکومت سمجھ ہی نہیں پائی کہ حفیظ شیخ صاحب ان سے کرواتے کیا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو کچھ کرواتے رہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں تھا. گورنمنٹ کو پتہ تھا, گورنمنٹ کو پیسے چاہیے تھے, IMF کا پروگرام چاہیے تھا, عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہیے تھے, وہ اچیو ہو گیا مقصد. 2.5 سال گزر گئے, تمام قسطیں وصول ہو گئیں, اور اب وہ لے کے آئیں گے اپنا فیس لے کے آئے اور عوامی فیس لے کے آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ 2.5 سال کیا یہ عوامی فیس یہ حکومت چلائے گی یا یہ بھی IMF ہی چلائے گا؟ اب میرا خیال ہے کہ IMF کا نہیں, کیونکہ IMF سے جو کچھ لینا تھا لے لیا, اور آئی تھنک وہ جو اسٹیٹ بینک والا آرڈیننس ہے یا جو پارلیمنٹ اس کو شاید نہ منظور کرے, اس پہ بھی پارلیمنٹ میں جا کے وہ چیز پھنس جائے گی اور وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا, کیونکہ جتنی وہ بھی IMF کا ہی مسئلہ تھا, عالمی مالیاتی اداروں کا ہی مسئلہ تھا کہ ہم جو قرضے دے رہے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے ہمیں ہمارے پیسے واپس ملنے چاہیے.
اور جتنا بھی آپ کے پاس آ رہا ہے پیسہ جا رہا ہے اس کا سارا حساب کتاب ہونا چاہیے. اس میں ایک وجہ سی پیک کے معاملات بھی تھے. تو آئی تھنک پاکستان یا کوئی بھی ملک اس حد تک کسی کو بھی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اس بہت ہی مائکرو لیول پہ جا کے. صابر شاکر صاحب، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آئی ایم ایف نے جو کرنا تھا، جو کروانا تھا تھرو حفیظ شیخ صاحب وہ کروا لیا. کیا حماد اظہر صاحب یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ آج اگر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ نے حفیظ شیخ صاحب کو ہٹایا ہے، تو مہنگائی پھر یہ حماد اظہر صاحب کم کیسے کریں گے؟ پھر تو انہیں بھی 6 مہینے بعد جانا پڑے گا. یہ ایک پولیٹیکل نعرہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے حفیظ شیخ صاحب کو اس لیے ہٹایا کہ وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب میڈیا کو بھی دستیاب نہیں ہوتے تھے. ٹی وی پہ جا کے، اخبارات کے سامنے جا کے، وہ میڈیا کے سامنے جا کے اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تھے، اور کابینہ کے باقی ارکان جو ہیں وہ تنگ آ چکے تھے. تو آئی ایم ایف سے میں نے کہا کہ جو پروگرام لینا تھا وہ لے چکے. اب آئی ایم ایف سے شاید کوئی قسط اگلی نہیں آنی، اب صرف اپنے پیسے واپس کرنے ہیں. تو اس میں اب حفیظ شیخ صاحب واپس جائیں گے. اگر دوبارہ کبھی ان کی ضرورت پڑی تو دوبارہ ان کو بلا لیں گے. اور کون کون سی وزارتیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں؟ ہونی تو ہیں. اس میں میرا خیال ہے کہ معاملات پھر پھنس گئے ہیں. اچھا. اور پھنس اس لیے گئے ہیں کہ یا تو اکراس دا بورڈ آپ تبدیلیاں کریں، اور اگر آپ نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، کچھ لوگوں کو فارغ کرنا ہے اور پک اینڈ چوز کرنا ہے، تو وہ نہیں ہے. ایک ہی اصول ہوگا کہ یا تو آپ نان الیکٹڈ کو سب کو فارغ کر دیں اور پارلیمان سے لے کے آئیں لوگوں کو اور وہاں پہ نمائندگی دیں، اپنے الیکٹورل کالج کو مضبوط کریں، سینیٹر آئے ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کو مضبوط کریں، یا پھر اسی طرح آدھا جیتا آدھا بٹیک چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار شاکر صاحب میرے ساتھ. ناظرین، وفاقی حکومت نے سالانہ 500 ارب روپے سے زائد خسارے سے 2-4 جو سرکاری کمپنیاں ہیں ان کا فرانزک آڈٹ کرنے کا ایک سلسلہ بالآخر شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم نے سرکاری اداروں اور کمپنیز میں اصلاحات لانے کے لیے 2.5 سال فرانزک آڈٹ کی ہدایت کی تھی 2.5 سال پہلے، لیکن مبینہ طور پر افسر شاہی کی جانب سے فرانزک آڈٹ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی. وزیر اعظم نے سرزنش کی تو اب ملک کی تاریخ میں پہلی بار خسارے سے 2-4 جو سرکاری ادارے ہیں ان کا فرانزک آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور پہلے مرحلے میں پاکستان ریلوے، پی آئی اے، سوئی صدرن، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور ناردرن پاور جنریشن کمپنی کا گزشتہ 10 سالوں کا فرانزک آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ان کمپنیوں کا فرانزک آڈٹ 30 جون تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. پھر دوسرے مرحلے میں پاکستان پوسٹ آفس، کیسکو، ہیسکو، لیسکو اور سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کا فرانزک آڈٹ کیا جائے گا. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کرے اسلام آباد کے بیورو چیف سہیل اقبال بھٹی. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل آپ کا. سہیل، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال پہلے کہا گیا تھا کہ ان اداروں کا آپ نے فرانزک آڈٹ کروانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کون لوگ تھے جو رکاوٹ بنے جنہوں نے 2.5 سالوں میں یہ فرانزک آڈٹ نہیں ہونے دیا، جو ادارے خسارے میں چل رہے تھے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ شازیہ، دیکھیے، گزشتہ 15 سالوں سے اس بات کا تمام حکومتوں کو احساس بھی تھا اور علیل اعلان اس بات کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی کہ ہماری سرکاری ادارے اور کمپنیاں سالانہ 400 سے 500 ارب روپے کا خسارہ بک کرتی ہیں، جو کہ قومی خزانے پر، ٹیکس پیئر پر بوجھ پڑتا ہے، ان کی رقم پر ضیاع ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. عالمی اداروں نے بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا، لیکن یہ سارے معاملات بیانات کی حد تک رہے، کوئی کنکریٹ سٹیپس اس معاملے میں نہ لیے گئے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2.5 سال قبل ان اداروں کی نشاندہی کی اور انہوں نے ہدایت کی تھی وزارت خزانہ کو کہ ان اداروں کے اندر وہ جو خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے سالانہ قوم کا 400-500 ارب روپے ڈوب جاتا ہے، باقی ان کے مقابلے میں اسی سیکٹر میں کام کرنے والی دیگر کمپنیاں ارب روپے منافع کماتی ہیں، لیکن ہماری سرکاری کمپنیاں اور ادارے نقصان سے دوچار ہیں. تو ہم نے اس سلسلے کو روکنا ہے.